بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیوس کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ آج میں اس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیوس کس کو کہتے ہیں، اس حدیث کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ آج مجھے بات کرنی ہے اپنی ہی بستی کے بارے میں، خاص طور سے جو میری بستی کے لوگ یہ کلپ سنیں ان سے میری گزارش ہے کہ اس کو شیئر ضرور کریں، کم از کم بستی کے ہر فرد کے پاس یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ابھی فی الحال کتنے نکاح ہمارے ہاں ایسے ہوئے ہیں جو جائز طور پر نہیں ہوئے، ان کی کنڈیشن کیا تھی اور کس حالات میں نکاح کیا گیا ہے لوگوں کا اور بچوں کا، اس پہ بات مجھے کرنی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس پہ کس کو سوچنے کی ضرورت ہے، اس پہ کس کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ کون کام کرے گا، اس کے بعد یہ بے حیائیاں جو ہے رک پائیں گی۔ اس میں سب سے پہلے غلطی مجھے معاف کیجیے گا لیکن سب سے پہلی غلطی اس میں ماں باپ کی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہمارے بچے جو قدم اٹھا رہے ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی شادی کا وقت پہ نہ ہونا اور ان کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھنا، یہ دو سب سے اہم وجہ ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بچے یہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ میری گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اگر ایک ایک بات سچ لگے تو اس کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ ہاں یہ واقعی فیکٹ ہیں جو میں نے آپ کو بتائے۔ سب سے بڑی چیز میں نے کیا بتائی کہ بچوں کی شادی وقت پہ نہ ہونا۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ اب لڑکی بالغ ہو رہی 12-13 سال کی عمر میں، معاف کیجیے گا ولگر سے لگے گا لیکن بولنا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس جا کے اگر بولیں گے تو وہ اس کو معیوب سمجھیں گے، غلط سمجھیں گے اور کہیں گے مجھے سمجھانے آئے، تو اس لیے مجھے یہ مجبوراً ویڈیو بنانی پڑے، اس پہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو۔ لیکن جو ماحول ہے، جس گاؤں کے اندر 150 سے زیادہ عالم حافظ ہوں، اس گاؤں کا یہ عالم کی دوسرے چھوٹے چھوٹے بستی والے اس کے اوپر تھوک رہے ہیں، آج یہ نوبت آ گئی ہے ہمارے اندر جہاں 150 سے زیادہ عالم حافظ موجود ہو۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جب بچی بالغ ہو جائے گی 12-13 سال کی عمر میں، بچہ بالغ ہو جائے گا 12-13 سال کی عمر میں، تو 2-3 سال حد ہے کہ آپ اس کے سیکسول ڈیزائر جو ہے ایکٹیو ہونے میں اتنا ٹائم لگے، ورنہ 2-3 سال بھی نہیں لگتے آج کل کی عمر میں۔ تو اس کے سیکسول ڈیزائرز جو ہے وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں 15 سال کی عمر میں، 16 سال کی عمر میں، اور آپ اس کی شادی کر رہے ہیں 25-26 سال کی عمر میں، تو وہ ان بیچ کے 10 سالوں کے اندر وہ بچہ کیا کرے گا، آپ یہ بتائیں، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ تو سب سے بڑی چیز ہے کہ بد نکاحی سے جتنا زنا عام ہوتا ہے، جتنی یہ بے حیائیاں عام ہوتی ہیں، یہ اتنی تو اپنی غلط تربیت سے بھی اتنی نہیں ہوتی۔ اگر وقت پہ آپ نکاح کرائیں تو یہ چیزیں انشاءاللہ نہیں پیش آئیں گی۔ اب آپ یہ بتائیں، جب آپ اپنے بچوں کی سیکسول ڈیزائرز جو ہے وہ پوری نہیں ہوں گی، وہ ظاہر ہے وہ غلط قدم اٹھائیں گے، کسی لڑکی کے اوپر غلط نیت ڈالیں گے، ادھر اس کو بھگا کے لے جائیں گے، یہ کریں گے اس کے ساتھ، ادھر جائیں گے، زنا عام ہوگا، ریپ عام ہوں گے، ریپسٹ بڑھیں گے، یہ معاشرے کے اندر گندگی پھیلے گی، معاشرہ برباد ہو جائے گا، تباہ برباد ہو جائے گا، دین برباد ہو جائے گا۔ اس سے عجیب مسئلہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی طرف ایک بار آپ نظر اٹھا کے دیکھیں کہ ان کی شادی جب ہوئی تھی ان کی عمر کیا تھی۔ کوئی ماں باپ آپ کے نہیں بتا سکتے جن کی آج سے 20 سال پہلے شادی ہوئی، کوئی بتا دے کہ ہاں میری 20 سال سے زیادہ عمر تھی، اور اس وقت اتنی بے حیائی بھی عام نہیں تھی، یہ اتنے شہوت کے پرستار لوگ نہیں تھے۔ اس وقت زمانہ الٹا، اس وقت شہوت کے پرستار لوگ نہیں تھے، تب شادیاں جلدی ہوتی تھیں۔ آج کل بچوں سے شہوتیں برداشت نہیں ہوتی تو آج شادی ان کی دیر میں کی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب دیر میں آپ شادی کریں گے تو بچے یہی قدم اٹھائیں گے۔ بچوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کی شادی وقت پہ نہیں تھی، خدا کے واسطے یہ قدم نہ اٹھائیں جس سے ماں باپ کو ذلیل ہونا پڑے، ماں باپ کو خوار ہونا پڑے۔ لیکن بچوں سے زیادہ اس میں غلطیاں جو ہیں والدین کی ہیں، ماں باپ کی ہیں کہ وہ وقت پہ شادی نہیں کرتے۔ اس سے بڑی چیز میں نے آپ کو ایک چیز بتائی کہ بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھا ہے۔ جب آپ لڑکی کو نہیں پڑھائیں گے کہ حیا کیا ہے، تہذیب کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، تو وہ کیا سمجھے کہ عزت کیا ہوتی ہے، اسلام نے عورت کو کیا تحفظ فراہم کیا ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ آپ نے بچے کو کوئی ایجوکیشن میں ڈال دیا، کالج میں ڈال دیا کہ بچی ترقی کرے گی۔ ایک چیز آپ کو، ایک نقطہ بتا رہا ہوں کہ ترقی کرنا اور طور طریقہ بدلنا، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ترقی کرنا الگ چیز ہے اور طور اور طریقے بدلنا الگ چیز ہے۔ بچے سمجھتے کہ ہم ماڈرن بنیں گے تو یہ چیز ہم چھوڑ دیں، قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، نماز پڑھنا چھوڑ دیں، یہ ہمارا طریقہ، یہ ہماری تہذیب ہے، یہ اسلام کی تہذیب ہے۔ ترقی سے اسلام آپ کو نہیں روکتا، لیکن ترقی کے لیے اسلام کے طریقے کو چھوڑنا یہ غلط ہے۔ یہ یاد رکھنا، اگر آپ اپنے بچیوں کو دینی تعلیم نہیں دلائیں گے تو ان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے گی،
اور اگر عورت اور بچی حیا کی سیڑھی سے پھسل گئی تو یاد رکھنا پورے خاندان کو منہ کے بل گرنا پڑتا ہے، اور یہ آپ دیکھ بھی چکے ہیں، اس کا آپ مشاہدہ بھی کر چکے ہیں۔ آپ ایسی تعلیم اپنے بچے کو دلاتے ہیں، ایسی تعلیم کے ذریعے اپنے بچے کو ترقی دلانا چاہتے ہیں جو تعلیم آپ کے بچے کے دل سے ایمان کی وقار کو، ہیبت کو کمزور کر دے، نکال دے۔ ایسی تعلیم آپ دلائیں گے اپنے بچے کو جو آپ کی بچی کے سر سے دوپٹے کو غائب کر دے۔ ایسی تعلیم دلائیں گے آپ اپنے بچے کو جو اپنے بچے کے دل سے ماں باپ کی اہمیت کو ختم کر دے۔ ایسی تعلیم آپ دلائیں گے بچے کو جس سے نہ نماز کی پابندی ہو سکے، نہ اس کے پردے کی پابندی ہو سکے۔ اس کے اندر آپ نے بے حیائی کا بیج بو دیا اپنے بچوں کو یہ تعلیم دلوانے کے چکر میں۔ شریعت کہتی ہے آپ کے لیے یہ تعلیم ضروری نہیں ہے۔ اگر بچے کو یہ نہیں پتا ہوا کہ نماز کیا ہے، اور اگر یہ نہیں پتا ہے کہ اسلام کیا ہے، اور بچہ کہیں مرتد ہو گیا نعوذ باللہ، تو اس کے لیے آپ سے بھی سوال ہوگا، بچے سے بھی سوال ہوگا۔ لیکن اگر وہ آج جا کر کے کالج میں نہیں پڑھ رہی، اس کو دنیاوی تعلیم نہیں آتی ہے، تو اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ لیکن آپ نہیں سمجھتے اس چیز کو۔ بچے کو کالج میں پڑھائیں گے، دینی تعلیم نہیں دلوا سکتے ہم۔ بچے کو کالج میں پڑھائیں گے، ہم کو کما کر کے دے گا، کھلائے گا، لیکن کم از کم یہ سوچ لیں ایک بار کہ یہی بچہ آپ کے مرنے کے بعد اگر آپ کے لیے ناسور بن گیا تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب اگر والدین اپنے پیچھے اچھی اولاد کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ آخرت میں ان کے لیے فائدہ دیتا ہے، ان کے مرنے کے بعد ان کو فائدہ دیتا ہے، اور اگر والدین نے اپنی اولاد کو کسی غلط کام پہ لگایا تو وہ ان کے لیے عذاب کا باعث بنتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ آپ کیسی تعلیم دلوانا چاہ رہی اپنے بچوں کو؟ کیا بنانا چاہ رہی؟ اتنے کانڈ ہو رہے ہیں، اتنے زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں کہ ان سے دماغ دہلتا ہے، دل دہلتا ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے ہماری بستی کے اندر۔ سنسار پور جیسی بستی جس کا نام آج تک دین کے معاملے میں لیا جاتا تھا، آج لوگ اس کے اوپر تھوکتے، وہاں رشتہ نہیں دینا چاہتے اپنے بچوں کا، اپنی بچیوں کا۔ یہ عالم ہو گیا، کیسے نکاح ہو رہے ہیں، ایسے ایسے گھروں کے اندر یہ ماحول پھیل رہا ہے۔ آپ اپنی بچی کے ہاتھ میں اگر موبائل دیں گے تو یہی ہوگا۔ پھر آپ اعتراض کرتے ہیں لڑکوں کے ہاتھ میں موبائل ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے تو لوگوں کو مرچی لگتی ہے۔ تو آپ سنیں، لڑکے اگر غلطی کرتے تو لوگ اس کو یاد نہیں رکھتے، بھول جاتے ہیں 1 ہفتے 10 دن کے بعد۔ لڑکی اگر ایک غلط قدم اٹھائے تو زندگی بھر اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کے رشتے آنے میں لالے پڑ جاتے ہیں۔ اس کے رشتے آنے میں کتنی مشکلیں ہوتی ہیں وہ ان ماں باپ سے پوچھیے جو یہ بھگت چکے ہیں۔ لیکن ہمیں اعتراض کرنے سے فرصت نہیں ہے۔ لوگ ہم کو بتاتے ہیں تو ہم ان کی باتوں پہ غور نہیں کرتے۔ ارے ہماری بیٹی پہ جب آئے گا تب ہم دیکھ لیں گے۔ بھائی دوسرے کی بیٹی ہے، کہ آپ کو اس سے سبق نہیں ملتا؟ اس سے آپ نے کوئی عبرت حاصل نہیں کی؟ دوسرے کی بچی آج بھاگ کر گئی ہے، آپ اس کے اوپر ہنستے ہیں۔ اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ آپ لوگوں نے خود ہی دیکھ لیا کہ جو کل چلاتے تھے کہ دوسرے کی لڑکی کے بھاگنے پہ کہ میری بچی ہوتی تو میں گولی مار دیتا، اور خود ان کے ساتھ ہو گیا، لیکن مجال ہے کہ اپنی بچی کو ایک لفظ بول سکے ہوں۔ تو یہ اپنے اندر تکبر کی علامت کو ختم کریں۔ کسی دوسرے کی بچے نے اگر کوئی غلط قدم اٹھایا تو اس کے اوپر آپ کو تانے کسنے کا اور طنز کرنے کا کوئی حق اللہ نے نہیں دیا ہے۔ یہ سوچ لیں کہ اگر آپ کی بیٹی نے کل وہی کام کر دیا تو آپ کس کو منہ دکھائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ اور یہ ہو بھی گیا، لیکن نہیں بس کی صرف دوسروں کے لیے زبان کھلتی ہے، اپنے بچوں کے لیے نہیں کھلتی۔ یہ یاد رکھیں، آپ نے اپنے بچوں کو موبائل لے کے دیا تو ان کی نگرانی آپ کی ذمہ داری ہے، فرض ہے آپ کے اوپر۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں اپنے بچے پہ بھروسہ کرتا ہوں اور اس کو یوں ہی چھوڑ دیا اور وہ غلط کام میں ملوث ہو گیا، تو یقین مانیے خدا کی قسم سب سے بڑے دشمن اپنے بچے کے آپ ہیں، سب سے بڑے جلاد اپنے بچے کے لیے آپ ہیں۔ آپ لگاتے ہیں اپنے بچوں کو گناہوں کے راستے پہ تو لگائیں، شوق سے لگائیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ روز قیامت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ میں نے دین بھی آپ کے سامنے رکھا تھا اور دنیا بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، آپ نے کس کو چوز کیا، آپ نے کس کو پسند کیا، کس کو ترجیح دیا آپ نے۔ تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم پہلے دلائیں۔ ضروری نہیں ہے کالج کی تعلیم آپ دلائیں، اگر پردے کے ساتھ اور حیا کے ساتھ اور عزت کے ساتھ اپنی بچی کو اگر آپ تعلیم دلوا سکتے ہیں تو دلوائیں، ورنہ میں کہتا ہوں آپ سے کہ آپ تعلیم کے چکر میں نہ پڑیں، دنیاوی تعلیم کے چکر میں۔ رشتے کی آپ کو فکر ہے، رشتہ اللہ بناتا ہے، آپ کی تعلیم آپ کے لیے رشتے نہیں بناتی۔ جس کا رشتہ اللہ نے متعین کیا ہے آسمانوں پہ، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، کسی کے اوقات نہیں دنیا کے اندر۔ آپ بہانہ بناتے کہ بچی کی تعلیم نہیں ہوگی، تو میں نے ایسی سینکڑوں بچیاں، ہزاروں بچیاں دیکھی ہیں جو صرف 8ویں تک پڑھی ہوئی ہیں۔ میری خود اپنی بہن کا مسئلہ میں بتا رہا ہوں، صرف مدرسے تک پڑھی ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ اتنا اچھا رشتہ، اتنا اچھا کہ میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں۔ اگر رشتوں کی بات آئے تو میں ان کی مثال، اپنے بہنوں کی مثال آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ اتنا سلجھا ہوا، اتنا دیندار،
اور اتنی زیادہ محبت کرنے والا دین سے رشتہ، اللہ کا شکر ہے کہ میرا بہنوں ہی ایسا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں بچی پڑھے گی نہیں تو رشتے نہیں آئیں گے، یہ ہماری ذہن کا اور ہمارے دماغ کا فطور ہے جو یہودیت اور عیسائیت کی طرف سے ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے کہ اگر آپ کی بچی انگریزی تعلیم حاصل نہیں کرے گی تو آپ کے بچے کے رشتے نہیں آئیں گے، ایسا ویسا۔ یہ گندگی ہم کو انگریزوں کی طرف سے دی گئی ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو کالج میں ڈالا، ان کی ذہنیت ہم نے کالج والی بنا دی۔ اگر یہی اپنے بچوں کو دین پڑھاتی تو ان کی ذہنیت دین کی ہوتی، اسلام کی ہوتی، وہ سمجھتی کہ دین کیا ہے، وہ ارتداد کے دہانے پہ آج نہیں کھڑی ہوتی۔ نہ جانے کتنی بچیاں آج مرتد ہو رہی ہیں، ان کو پھنسایا جا رہا ہے لیکن ہم کو نہیں دکھائی دیتا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اتنا زیادہ شیئر کریں کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ہاں واقعی ہم یہ غلطی کر رہے ہیں۔ آپ کو اللہ نے مسلمان بنایا ہے، اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے اور یہ اعزاز آپ کو دیا ہے۔ میری بچیوں، میری بہنوں، آپ سنو، ایک فرانس کی ایک لڑکی نے اسلام قبول کیا تو اس سے فرانس کی دوسری لڑکی نے، وہ بھی مسلم تھی، وہ بائی برتھ مسلم تھی، اور فرانس کی جس عورت نے اسلام قبول کیا وہ تقریباً 35 سال کی تھی۔ تو اس نے کہا کہ آپ نقاب کیوں کر رہی ہیں، آپ اس معاشرے کو مانتی ہیں؟ اس نے اس سے کہا کہ آپ اس معاشرے کو مانتی ہیں؟ تو اس نے کیا الفاظ کہتے ہیں میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں مسلم نہیں تھی لیکن میں نے اسلام قبول کیا ہے، اسلام کے اندر پردے کو دیکھنے کے بعد کہ اسلام نے عورت کو کیا تحفظ فراہم کیا ہے، میں اس نقاب کے اندر، میں اس پردے کے اندر اپنے آپ کو محفوظ، اپنے آپ کو سلامت، اپنے آپ کو باعزت سمجھتی ہوں۔ اور اس نے لعنت بھیجی اس عورت کے اوپر جس نے اس سے سوال کیا اور کہا تم بائی برتھ مسلم ہو اور تم اسلام کی مخالفت کرتی ہو، پردے کی مخالفت کرتی ہو۔ تو اپنی عزت کو پہچانو میری بہنوں، اپنی عزت کو پہچانو۔ میری ماں بہنوں سے گزارش ہے اپنی عزت کو پہچانو، اور میری تمام والدین سے گزارش اپنے بچوں کو صحیح راستے پہ لگائے، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ جس طرح آج کسی دوسرے کی لڑکی گھر سے بھاگی ہے، آپ کی بچی بھی بھاگے گی اور آپ کے پاس ہاتھ ملنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے آپ اپنے بچے کو اچھی تہذیب، اچھے اخلاق سکھائیں، اچھی تعلیم دلوائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اور سمجھ کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔